السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ سبھی کے لیے ایک پردے والی لڑکی اور قرآن کا بڑا معجزہ لے کر آیا ہوں کہ جسے سننے کے بعد آپ کا دل و ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، جو لڑکی پردہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو بڑی عزتوں سے نوازتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آج پوری دنیا میں مسکان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ دوستو، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم پردے میں رہو گی تو تمہیں کون جانے گا، یعنی تمہیں کون پہچانے گا، تو میں ان سبھی کو بتا دوں کہ مسکان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے وہ صرف اور صرف پردے میں رہنے کی وجہ سے بخشی ہے۔ یعنی اگر وہ اس بھیڑ کے خوف سے برقع اتار لیتی، نقاب اتار لیتی تو آج مسکان کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے آج میں اپنی ماں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ چاہے کیسی بھی مصیبت آ جائے، چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، مگر آپ پردہ کرنا نہ چھوڑیں۔ یعنی اگر جس دن آپ نے پردہ کرنا چھوڑ دیا تو یقیناً اللہ بھی ناراض ہوگا اور اس کا رسول بھی ناراض ہوگا، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے تو اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ دوستو، اسی طرح آج میں آپ سبھی کو ایک حجاب والی لڑکی کا واقعہ سنانے والا ہوں جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پیش آیا۔ دوستو، اس واقعے کی میں تصدیق نہیں کروں گا کہ یہ واقعہ سچا ہے کہ جھوٹا، مگر میں آپ سبھی کو یہ عبرت کے طور پر سناؤں گا۔ اسی لیے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میرے پیارے دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ پاکستان میں پیش آیا، یعنی یہ واقعہ کورونا کال میں پیش آیا، یعنی جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ دوستو، پاکستان میں ایک شخص رہتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیوں سے نوازا تھا، یعنی اس کی 5 بیٹیاں بہت ہی نیک اور بہت ہی پرہیزگار تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے بھی نوازا، یعنی وہ جو اس شخص کو بیٹا ہوا تھا وہ بہت ہی زیادہ منتوں سے، بہت ہی زیادہ دعاؤں کرنے کے بعد ہوا تھا۔ جب اس شخص کے گھر میں 5 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا تو اس گھر میں خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، یعنی سب کے سب بہت ہی زیادہ خوشیاں منا رہے تھے۔ لڑکیاں بھی بہت زیادہ خوش تھی کہ اس سے پہلے ان کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، مگر اب ان کے پاس ایک چھوٹا بھائی تھا۔ دوستو، وہ لڑکیاں اپنے بھائی سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھی، مگر اپنے بھائی سے سب سے زیادہ کوئی محبت کیا کرتا تھا تو وہ ان 5 میں سے سب سے چھوٹی بہن تھی جو اپنے بھائی سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتی تھی اور اسے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنایا کرتی تھی اور اسے اچھے اچھے باتیں سکھایا کرتی تھی۔ میرے پیارے دوستو، ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے سب سے چھوٹا، وہ ایک دن بہت ہی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس میں وہی سمٹمز نظر آنے لگتے ہیں جو کہ کورونا وائرس سے ہوتے ہیں۔ دوستو، میں آپ سبھی کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ واقعہ کورونا مہاماری کے دور کا ہے۔ دوستو، جب باپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے بیٹے میں وہی نشانیاں مل رہی ہیں جو کہ ایک کورونا وائرس کے پیشنٹ میں پائی جاتی ہیں تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی جانچ کرنے کے بعد وہی بتاتا ہے جس کا اسے ڈر ہوتا ہے، یعنی ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کا بیٹا کورونا پازیٹیو ہے اور اس کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہے۔ جیسا ہی ڈاکٹر کی بات وہ شخص سنتا ہے اس کے تو پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، یعنی وہ دل ہی دل سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی منتوں کے بعد، بہت ہی زیادہ دعاؤں کے بعد ایک بیٹے سے نوازا تھا، مگر اسے بھی کورونا ہو چکا ہے اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہے۔ دوستو، جب یہ بات ان کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے، یعنی اس لڑکے کی ماں کو اور اس کی 5 بہنوں کو جب پتا چلتا ہے تو سب کے سب بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے زور و شوروں سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، تلاوتیں کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے ہمیں ایک بھائی سے نوازا تھا مگر وہ بھی تو چھین لے گا تو ہم کس کے سہارے جئیں گے۔ دوستو، پھر گھر والوں کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس لڑکے کی طبیعت میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، پھر اس کے بعد اس کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ دوستو، گھر آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور سیدھا وہ بستر پر گر جاتا ہے۔ دوستو، جب اس لڑکے کو چیک کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو چکا ہے، یعنی وہ مر چکا ہے۔ جیسے ہی یہ بات اس کی ماں کو پتا چلتا ہے، اس کی ماں فوراً بے ہوش ہو جاتی ہے اور گھر میں کوہرام سا مچ جاتا ہے اور ہر کوئی یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بھائی سے نوازا تھا مگر وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اب کیا ہوگا۔ مگر پھر تبھی ان 5 لڑکیوں میں سے جو سب سے چھوٹی لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے بھائی سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتی تھی، بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتی تھی۔ وہ فوراً اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگتی ہے۔ دوستو، اس لڑکی نے سن رکھا تھا کہ اگر 40 مرتبہ کوئی بھی سورہ یاسین پڑھے تو یقیناً اس کی ساری پریشانی، اس کا سارا دکھ دور ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی نے سن رکھا تھا کہ ایک بار جب اللہ کے ولی کا
दिल रुक जाता है, दिल धड़कना बंद हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि उन अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया और उन्हें नहा धोकर उन्हें दफना दिया जाता है। फिर कब्र में दफन होने के बाद कुछ देर बाद उन अल्लाह के वली का दिल धड़कना चालू हो जाता है, यानी वो जिंदा हो जाते हैं। तो वो अपने आप को उस वक्त कब्र में पाते हैं और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी उन्हें ये ख्याल आता है कि अगर मैं 40 मरतबा सूरह यासीन पढ़ूंगा तो सारी परेशानी, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी और मैं इस कब्र से निकल जाऊंगा। फिर वो अल्लाह के वली सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर देते हैं। सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते जैसे ही वो 39 बार पढ़ते हैं तभी वहीं पर एक कफन चोर आ जाता है और वो उन अल्लाह के वली की कब्र को खोदने लगता है। फिर जैसे ही अल्लाह के वली 40 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेते हैं तभी वो चोर अल्लाह के वली की कब्र को खोद देता है। जैसे ही वो चोर अल्लाह के वली को जिंदा देखता है वो तो डर के मारे घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अल्लाह के वली कब्र से निकलते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और वो ये बात हर तरफ फैला देते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी तुम्हें गम हो तो सूरह यासीन 40 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह ताला सारी दुखों को दूर कर देगा। यही बात उस लड़की ने सुन रखी होती है। वो लड़की फौरन अपने भाई के करीब बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करना शुरू कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो सूरह यासीन तिलावत करती जाती है यहाँ तक कि वो 39 मरतबा यानी 39 बार सूरह यासीन पढ़ती है, मगर कुछ नहीं होता। फिर वो आखिरी मरतबा सूरह यासीन पढ़कर 40 मरतबा पढ़ लेती है तो वो ये देखती है कि उसका भाई अभी तक वैसे ही है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और वो सीधा अपने भाई के जिस्म पर गिरती है। जैसे ही वो लड़की अपने भाई के जिस्म पर गिरती है फौरन उसके भाई का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। फिर दोस्तों, जब वो लड़की अपने भाई की इस हालत को देखती है तो वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती है और उसका इस बात पर अब पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए तो सूरह यासीन को 40 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह ताला सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तो दोस्तों, आपको कुरान शरीफ का करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज। चाहते हो अगर बेटी ना ईमान गवाए, हाथों से नशे मन न कभी अपन जलाए। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया। बेटी को अगर सीरत ज़हरा न पढ़ाया, फिर बेटी की ईमान की तुम खैर मनाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ।